دوستو، میری اس ویڈیو میں بھی مسرور صاحب کے اس خطاب کے حوالے سے بات ہوگی جو انہوں نے برطانوی ہاؤس آف پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں کیا تھا۔ مجھے اپنی اس ویڈیو کے سلسلے میں بہت سی ای میلز اور بہت سے فونوں کے علاوہ جو کامنٹس ہیں اس کے اوپر وہ بھی اس طرح سے لکھے گئے کہ اصل مقصد مرزا مسرور احمد صاحب کا حکومت برطانیہ کے نمائندگان کو اسلام کا پیغام پہنچانا تھا کہ قرآن نے جو تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے عمل قائم ہو سکتا ہے اور وہ کون سا معاشی نظام ہے جو ایک صحت مند معاشرے کو جنم دینے کی وعید دیتا ہے۔ میں ان دوستوں اور ان احباب کی خدمت میں کہ جنہوں نے کامنٹس دیے اور جنہوں نے یہ باتیں لکھیں، ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات وہ ہے کہ سیاد خود اپنے دام میں آ گیا والی بات ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیتے تو آپ کو یہ احساس ہو جاتا کہ اس خطاب کی وجہ سے، اور یہ خطاب جو ہے یہ اعلان ہے کہ جماعت احمدیہ اپنی شکست اور اپنی کمزوری کا ببانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ آج تک وہ اپنے احمدیوں کو اور دنیا کو دھوکہ دیتے چلے آئے ہیں۔ اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا آپ نے کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچا دیا، تو کیا آپ یہ اقرار نہیں کر رہے کہ آج تک 100 سال سے زائد عرصے تک آپ ان لوگوں کو کوئی اسلام کا پیغام نہیں پہنچا سکے؟ اور اگر آپ نے یہی سمجھا کہ اگر پیغام پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ اس طرح سے جس طرح 23 اکتوبر کو مرزا مسرور نے دیا۔ آپ کا مشن، جماعت احمدیہ کا مشن، تقریباً ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے 1924-25 میں یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دور میں یہاں پہ احمدی حضرات آئے ہوئے تھے۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے باقاعدہ طور پہ ملکہ وکٹوریہ کے نام 2 کتابیں لکھیں، ستارہ کیسریہ، تحفہ کیسریہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب وہ پیغام پہنچا نہ سکے، 100 سال سے زائد عرصے تک آپ لوگ نہ پہنچا سکے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام کا آج پیغام پہنچا دیا، کہ وہ باتیں جو اسلام کی ان تک نہیں پہنچی تھی، یہ آپ کے الفاظ کہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب نے پہنچایا۔ تو آپ غور کیجئے کہ 100 سال کی زائد تاریخ میں اس عرصہ تک آپ کوئی پیغام نہیں دے سکے، جس کی کمی آپ شدت سے محسوس کرتے رہے، جس موقع کی آپ تلاش کے اندر تھے، آج آپ کو وہ آپ کے ووٹ بینک کے ذریعے کہ آپ کے لوگ وہاں پہ اتنے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہہ سکیں کہ ہم دیکھیں یہ آپ کے پاس اتنے ہیں، اس بنیاد کے اوپر اور اپنے پاس سے پیسے خرچ کر کے، ہر اخراجات برداشت کر کے صرف اپنی نمائش کے لیے وہاں گئے۔ اگر اسلام کے پیغام کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ برطانیہ کے اسکالرز، برطانیہ کے رائٹرز اسلام کے اوپر بہت کچھ تنقیدی طور پہ لکھ چکے ہیں، اور جو اسلام کی خوبیاں ہیں ان میں چند ایک ایسے بھی ہیں نیک دل جو اس کو تسلیم کر چکے ہوئے ہیں۔ جتنی مغربی اقوام نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے، منفی ہو یا مثبت ہو، یہ ایک علیحدہ بات ہے، قرآن کا جتنا تفصیلی مطالعہ ان اقوام نے کیا ہوا ہے وہ تو شاید آپ نے بھی نہ کیا ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے انہیں پیغام پہنچا دیا۔ وہ آپ کی ہر بات پہ تنقید کا حق رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے ہے۔ آپ نے اسلام کا پیغام کیا پہنچانا؟ آپ کے مرزا صاحب تو جو تھے وہ تو اپنے غسل کے لیے پادریوں کی کتابوں کو جلا کر پانی گرم کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسلام کا پیغام کیا پہنچانا ہے؟ مرزا صاحب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کرتے ہیں
اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام نفرتیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں ان کی نفرت رکھی جائے تو وہ زیادہ ہے۔ آپ نفرت کرنے والے لوگ کسی کو اسلام کا پیغام دیں گے؟ آپ نفرت کا پیغام تو دے سکتے ہیں، اسلام کا پیغام نہیں دے سکتے۔ آپ بڑے کھلے الفاظ میں اپنی شکست کا اور اپنی اس بات دھوکہ دہی کا اعلان کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم آج تک کچھ نہیں کر سکے۔ آج 23 اکتوبر کو مرزا مسرور کے ذریعے ہم نے اسلام کا پیغام دیا۔ میننگ از دیٹ ون کہ آج تک جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ جھوٹ اور کذب سے کام لیتے ہیں۔ دوستو کچھ خیال کیجئے، اپنی بات کہنے سے پہلے سوچ لیا کیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، صرف ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ اتنے عرصے تک یہاں اس ملک میں برطانیہ میں 80 سال سے زائد عرصے تک یہ تمام کام کرنے کے، آپ ایک شخص بشیر آرچرڈ کو چھوڑ دیجئے یا ایک دو اور نام ہیں، کیا آپ 100 سال میں 100 برطانوی باشندوں کو احمدی کر سکے؟ کوئی بقول آپ کے اسلام، کیا آپ اسلام کا پیغام دے سکے؟ دوسری طرف کیا آپ ایک بھی حکومتی نمائندے کو احمدی یا مسلمان بنا سکے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ آپ کسی کو امپریس ہی نہیں کر سکے، آپ کسی کو کوئی پیغام نہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ احمدیت کا، قادیانیت کا پیغام آپ نے دیا تو اس کو میں تسلیم کروں گا کہ واقعتاً آپ نے اپنے آپ کو ایز اے احمدیہ کمیونٹی ریکگنائز کروایا ہے۔ اسلام آپ یہ کہیں کہ دیا، اسلام کو یہ دنیا آپ سے زیادہ جانتی ہے اور آپ سے پہلے سے جانتی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، آپ نے اپنے ووٹ بینک کو ریکگنائز کروایا ہے، آپ نے اسلام کا کچھ نہیں کیا۔ تو وہ جتنے دوست میرے تنقید کر رہے ہیں یا مجھے فون کر رہے ہیں یا ای میلز کر رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ آپ اپنی شکست کا، اپنی کم علمی کا اور آپ اپنی دھوکہ دہی کا باقاعدہ کھلے لفظوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھیے آج تک ہم کچھ کر ہی نہیں سکے۔ کیا ظفر اللہ خان یہاں سے پڑے ہوئے؟ کیا دوسرے نہیں، آپ کے اور بہت سے عبدالسلام وغیرہ نہیں یہاں آئے ہوئے؟ کیا پیغام آپ نے کسی کو دیا؟ یا آپ مانتے ہیں کہ وہ لوگ بالکل گھروں میں بیٹھے رہے جنہیں آپ اتنا اسلام کا اور احمدیت کا فرزند کہتے ہیں، پھر وہ بھی کچھ نہ کر سکے؟ یہ ثابت ہو رہا ہے آپ کی بات سے کہ وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اور آپ اس اصل بات صرف یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں دوستو کہ مرزا مسرور احمد صاحب کی جہالت کو ڈھانپنے کے لیے صرف یہ ڈرامہ کھڑا کیا گیا۔ حالانکہ یہ موقع مرزا طاہر کے دور میں بھی ہو سکتا تھا، مرزا طاہر بھی کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کو پتا تھا۔ یہ صرف اور صرف مرزا مسرور احمد صاحب کی جہالت کو چھپانے کے لیے کہ دیکھ لیجئے کہ ان کے دور میں یہ چیز ہوئی، وہ چیز ہوئی، یہ شخص نے جا کے ہاؤس پر۔ میں ایک سمپل سی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا مسرور کے اندر اتنی قابلیت ہے، اتنا علم ہے کہ وہ دنیا کو کوئی چیز حل پیش کر سکیں، تو آپ ایک لمحے کے لیے برطانوی ایم پی تو بڑی دور کی بات ہے، آپ انہیں سمپل پریس کے چند بندوں کو یا اس ناچیز کے سامنے صرف آدھے گھنٹے کے لیے دے دیجئے اور کسی ایک ٹاپک پہ سوال جواب کر لیتے ہیں، آپ کے سامنے مرزا مسرور صاحب کی ساری حیثیت، اوقات، ان کی علمیت جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں ایک جاہل سا آدمی، میرے سامنے اگر وہ آدھے گھنٹے بات کر لیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اور اسلام کا پیغام؟ وہ شخص جس نے اپنے باپ دادا پرداداؤں کا وہ مذہب ہی نہیں پڑھا جو وہ لے کے آئے تھے، ان کے بارے میں نہیں جو شخص جانتا، اسلام کے بارے میں کیا جانے گا؟ تو آپ اس خوش فہمی سے نکل آئیے کہ انہوں نے اسلام کا جو پیغام دیا ہے، انہوں نے احمدیت کو، احمدیہ ووٹ کو، احمدی لوگوں کو ریکگنائز، اپنی کمیونٹی کو ریکگنائز کروا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو بدنام کر کے کروا رہے ہیں کہ وہاں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ دوستو اس چیز پر غور کیجیے گا، اصل بات اور اصل حقیقت یہ ہے۔ آپ کا شکریہ۔